جانے سے پہلے کہ واپس آئیں گے تو بات کریں گے فوجی عدالتوں کا جو قیام ہے اس کے بارے میں. جس تمطراق سے یہ بات ہوئی تھی, جس نیشنل مورننگ کی کیفیت میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا, اس کے مطابق تو یہ اب تک قائم ہو جانی چاہیے تھی, اور بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں ذاتی طور پر تو ان کا آپریشن بھی شروع ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. اور بات جو ہے وہ اسے کنٹروورشل بنانے کی طرف جا رہی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے اپنے مطلب نکال رہے ہیں. فوجی عدالتوں کا ایکسپیریمنٹ پہلی دفعہ ہونے نہیں جا رہا ہے, ماضی میں بھی ہوئی, اور میں نے ایک پروگرام میں اور میں کہا تھا کہ سوات آپریشن کے بعد بھی فوجی عدالتیں بنی تھی, وہاں سزائیں بھی ہوئی لوگوں کو. اور اس وقت فوجی عدالتوں کے قیام کی بات دو وجہ سے ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا جو ریگولر جوڈیشل سسٹم ہے اس میں نہ کیپیسٹی ہے نہ کریج ہے ٹو ڈیل ود ٹیررسٹ. اس کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو, چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے وہ 14 پوائنٹ جب وہ کراچی میں 15 دن بیٹھ کے پروسیڈنگ کرتے رہے, انہوں نے اس کی طرف واضح طور پہ اشارہ کیا تھا. اور اگر ریگولر جوڈیشل سسٹم کرمبل کر جائے اور صورتحال ایسی ہو کہ قوم کو دہشت گردی کا سامنا ہو, بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہو وغیرہ وغیرہ, تو پھر اس قسم کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ عدالتیں بنا دی جائیں فوجی سربراہ یعنی جن کے سربراہ فوجی ہوں, اور فل فور انصاف جو ہے اسے مہیا کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے بارے میں 3 بڑی باتیں کی گئی جس کے اوپر میں اپنے یعنی مہمان جو ہے ان سے چاہوں گا کہ وہ اس پہ کامنٹ کریں. ایک تو یہ کہ یہ فوجی عدالتیں کسی بھی طرح سے سیاسی طور پر استعمال نہ ہوں. دوسرا اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ کیا تمام پارٹیسپینٹ جو اے پی سی کے تھے ان کا کنسنسس اس پر ہے کہ نہیں. یہ سوال اس لیے ابھرا کہ ایم کیو ایم جماعت اسلامی واضح طور پر اس کے خلاف بات کر رہی ہیں, اسی طرح سے جے یو آئی کی ریزرویشنز ہیں, اسی طرح سے اور بھی چند چھوٹی بڑی پارٹیوں کی ریزرویشنز ہیں. تیسری بڑی بات یہ تھی کہ کیا ان کے ذریعے یہ جو دہشت گردی کا فتنہ ہے یہ ختم کرنے میں مدد ملے گی یا نہیں. یہی سوال لے کے چاہ رہا ہوں میں چیمہ صاحب کے پاس. جی چیمہ صاحب, اس کے اوپر آپ کی جماعت کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. آپ نے اے پی سی میں شرکت کی, آپ نے اے پی سی کے فیصلوں کو انڈورس کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ انیویٹیبل ہے فوجی عدالتیں بننا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ریگولر جوڈیشل سسٹم ہے یہ سسٹین کر سکتا ہے سارے پریشر اور انصاف کر سکتا ہے؟ دیکھیں بخاری صاحب, جیسا ابھی پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ سانحہ پشاور کے بعد جو ایک بالکل پولیٹیکل پورا پیراڈائم چینج ہو گیا, پورا سیناریو, گراؤنڈ ریالٹی سب کچھ چینج ہو گیا, بالکل ساری چینج ہو گئی. ایسی صورتحال کے اندر دیکھیں جب ہم ایک حالت جنگ میں اپنے آپ کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور اپنی ایک ٹاپ پریورٹی گنتے ہیں دہشت گردی, اور دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو جہاں پہ ہمارے فیلئرز رہے ہیں پچھلے 12 سال کے اندر, تو اس کے اندر یقیناً آپ کا جوڈیشل سسٹم بالکل اس میں ایک میجر فیکٹر تھا. ٹھیک, تو اس حوالے سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم سب نے قربانیاں دیں, لاٹھیاں کھائیں, جیلوں میں بھی گئے عدلیہ کی آزادی کے لیے, لیکن اس عدلیہ کی آزادی کے نتیجے میں جو ہے وہ ججوں کی نوکریاں بھی بحال ہو گئیں, ان کے پرکس بھی بڑھ گئے, بٹ عوام کو تو انصاف نہیں ملا. اور بڑی بری طرح سے, یہ صرف دہشت گردی کے حوالے سے نہیں, ویسے بھی آپ کا پورا جوڈیشل سسٹم جو ہے بڑی بری طرح سے فیل ہو گیا. تو اس حوالے سے اگر یہ کہا جائے تو یقیناً جو لوگ حکومتوں میں رہے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر, ان پہ ذمہ داری آتی ہے انہی کی ناکامی, اگر ریفارمز نہیں ہوئے یا کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہو سکی. تو آپ دیکھیں جب دہشت گردوں سے آپ نے نپٹنا ہے تو اب اس وقت اف اینڈ بٹس کا ٹائم نہیں ہے اب ہمارے پاس. اب آپ کو جب ایک ایشو سے جب آپ نے نپٹنا ہے تو آپ کو چاہے وہ فوجی عدالتیں یا کسی اور حوالے سے ہوتا, یہ میرا خیال ہے یہ بڑا ایک خام خواہ ایک ایشو کو کنٹروورشل بنانے کے لیے اس قسم کی بحث کی جا رہی ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جن جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگز ہیں, عسکری ونگز ہیں, ان کے یقیناً ان کو خدشات ہیں. اوکے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب آرمی کورٹس جب فیصلے کر رہی ہوں گی تو یہ کہنا کہ جی کوئی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فوج کے سیاسی کردار کے اوپر مطلب ان پہ ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کا بھی کوئی رعایت ہونی چاہیے. دہشت گرد ہے, چاہے وہ ٹارگٹ کلر ہے, چاہے وہ کوئی اور کسی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے. اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو اس کے کیے کی سزا جتنی جلدی ملے اتنا ہی بہتر ہے. انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ جتنی جلد ہو سکے, اور بالکل انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. اور اگر ابھی اس وقت جوڈیشل سسٹم ہمارا اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہا اور ضرورت ہے
تو ملٹری کورٹ جس طرح ہم نے اس میں اے پی سی میں بھی ہم نے انڈورس کیا کہ فار اے لمیٹڈ پیریڈ جو ہے اسپیسیفک کام کے لیے بالکل بننی چاہیے. جی جج صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. مجھے آپ سے دو باتوں کا جواب چاہیے. ایک تو جیسا میں نے کہا کہ ماضی میں یہ آپشن ٹرائی ہو چکا ہے. اب اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی ایک واحد راستہ رہ گیا ہے کہ ملٹری کورٹس بنا کے فوری طور پر یعنی فیصلے کیے جائیں کیسوں کے، اور جس کو بھی سزا دینی ہے اس کو سزا دی جائے؟ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو آپ؟ بخاری صاحب، یہ جتنے دن گزر رہے ہیں یہ بھی ہم ضائع کر رہے ہیں. ہمیں فوری طور پہ اقدامات کرنے چاہیے تھے، اور میرے خیال میں تو 17 دسمبر کو فوجی عدالتوں کے قیام کا اعلان کر دیا جانا چاہیے تھا. ان کی ٹیریٹریز اور ان کے ایریاز ڈیفائن ہو جانے چاہیے تھے، اور انہیں اپنے کام کا پتہ ہونا چاہیے تھا. سویلینز کا جو خوف ہے ان کو اس لیے ہے کہ ان کے اپنے دامن صاف نہیں ہیں. انہیں خطرات موجود ہیں کہ ہم اور وہ جیل جا سکتے ہیں. اگر انہیں یہ خدشات ہیں اور انہیں اتنا ہی ضم تھا سول حکومت کے اوپر، تو وہ 5 سال پاکستان میں بھی حکمرانی کر کے گئے ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ وہ ملک کے سسٹم کی کیپیسٹی بلڈنگ کر جاتے، وہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو ریفارم میں لے آتے. انہیں چاہیے تھا کہ پاکستان میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایسے ججز پروڈیوس کر لیتے جن کے اندر ہمت حوصلہ ہوتا حالات کو اور دہشت گردوں کو برداشت کرنے کا. اگر آپ نے کچھ کیا نہیں ہے تو کیا آپ 9/11 کے بعد جس جنگ کا آغاز پاکستان نے کیا تھا، اگر آج اس کا آغاز قوم کرنے جا رہی ہے تو ابھی آپ اس کے راستے میں روڑے اٹکائیں گے؟ ہمیں یہ جو جنگ 16 دسمبر کو شروع کیا نا، 9/11 کے اگلے دن شروع کرنی چاہیے تھی، تو آج پاکستان کی حالت یہ نہ ہوتی. یہ ہمارے پولیٹیشین کا ویژن اتنا سمال ہے کہ یہ فوج سے اتنا خوف زدہ ہے کہ اسے پاکستان کا انسٹیٹیوشن سمجھنے کے لیے انہیں وقت لگتا ہے. انہیں تو یہ نہیں پتا کہ نیشنل انٹرسٹ کہتے کسے ہیں. میری معذرت کے ساتھ کچھ دانشوروں سے اور کچھ پولیٹیشنوں کو نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن جو ہے نا سمجھا دیں کسی طرح کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہوتا ہے. پہلے وہ لوگ یہ ڈیفائن کر لیں، پھر اس سے آگے بڑھے. اگر دشمن آپ کے گھر پہنچ جائے، آپ کو برباد کر دے، اور آپ آج 13 دن سے میٹنگ کمیٹی کھیل رہے ہیں، اور دشمن جو ہے اپنی صفوں کو دوبارہ صف آراہ ہوتے ہوئے مضبوط کرتا جا رہا ہے، تو کیا یہ نیشنل انٹرسٹ ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا اس ڈیموکریسی کے لیے یہ ملک بنا تھا کہ اس قوم کے بچے ذبح ہو جائیں، اس قوم کے بزرگ عزت اور آبرو کی زندگی نہ گزار سکے؟ کیا اس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا؟ کیا ہم اس لیے ان پولیٹیشن